میرا نام جانوی ہے۔ میری عمر 24 سال ہے۔ میں دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوں۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری کزن بہن کا نام رشمی ہے۔ رشمی دیکھنے میں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور آج کے دن وہ تیار ہو کر اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بعد اب رشمی کی شادی ہونی تھی، اس لیے سب کی نظریں اس پر ہی تھی۔ میری شادی میرے ماما کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ بس اسی دن میری دوسری موسی نے رشمی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے روہن کی شادی رشمی سے ہی کرے گی۔ اس دن رشمی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد موسی نے اپنے بیٹے روہن کو رشمی سے شادی کرنے کی بات کہی تو روہن نے بھی خوش ہو کر اپنی ماں کے فیصلے پر ہاں کر دی۔ میری شادی کے بعد ہماری دعوت سب سے پہلے موسی نے ہی کی اور اپنی بات ہمارے سامنے رکھی۔ ہماری دوسری موسی نے کہا کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو آپ نے رشمی کو اپنی بہو بنانے کا سوچا، ورنہ یتیم لڑکیوں کے کب اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں ہماری موسی زیادہ امیر نہیں تھی، لیکن ہماری دوسری موسی صحیح تھی، کیونکہ رشمی کے بابا کو مرے ہوئے 7 سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور اس کے بعد سے ہی میری ممی انہیں ہمارے گھر لے آئی تھی اور تب سے آج تک ہم سب مل جل کر رہتے تھے۔ رشمی کے بابا ایک سرکاری دفتر میں منشی تھے۔ اس سمے ان کی تنخواہ بھی کم تھی۔ رشمی کے بابا ایک ایماندار منشی تھے اور محنت اور ایمانداری کے چلتے ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ہمارے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے اور انہوں نے مشکلوں کا سمے دیکھا۔ ہمارا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن رشمی کی ماں نے ہار نہیں مانی اور لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ہمیں پالا۔ جب موسی نے رشمی کا رشتہ مانگا تو اس کی ماں بہت خوش ہو گئی۔ اس کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب رشمی کی منگنی موسی کے بیٹے روہن سے ہو گئی تو اس کی ماں کی بھی فکر کم ہو گئی۔ اب اس کی ماں مطمئن ہو گئی کیونکہ اب ایک بہن رہ گئی تھی اور وہ تو بہت چھوٹی تھی۔ روہن کا نصیب بہت اچھا تھا۔ اس کی انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ اس کی ماں نے کہا کہ جیسے ہی ہمارا بیٹا فائنل ایگزام دے گا ہم شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ روہن کے فائنل ایگزام ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ دن اور چاہیے، جلدی ہی مجھے اچھی نوکری مل جائے گی۔ جیسے ہی نوکری ملے گی شادی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ رشمی کو بھی اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں بھی چپکے تھوڑا بہت دہیز اکٹھا کرنے میں لگی پڑی تھی۔ انہی دنوں روہن کو شہر سے باہر جانے کا چانس مل گیا اور وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا اور رشمی کو اس کی جدائی کے اندیشے ڈراتے تھے۔ رشمی نے ایسی بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی کہ لڑکا دوسرے دیش جائے گا تو وہیں کا ہو کر رہ جائے گا، کسی اور سے شادی کر لے گا اور منگیتر انتظار کی آگ میں جلتی رہ جائے گی۔ ماں نے موسی سے بات کی تو وہ بولی یہ میرے بیٹے کی قسمت کا سوال ہے، ایک بار میرے بیٹے کو جانے دے، بس 1 سال کی ہی تو بات ہے، وہ 1 سال بعد آ جائے گا، تب تک ہم بھی اچھی طرح شادی کی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، تم فکر نہیں کرو۔ بہن 1 سال تو پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، میں زبان دے کر پھرنے والی عورت نہیں ہوں۔ ان کی باتوں پر رشمی کی ماں نے بھروسہ کر لیا۔ روہن دوسرے دیش چلا گیا اور میری بہن اس کے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ روہن نے US جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلوا لیا۔ اس کا ایک کمپنی سے 3 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے اور تقریباً ساری کمائی گھر ہی بھیج رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات بہت اچھے ہوتے چلے گئے۔ دولت تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب بھی موسی رشمی کے گھر آتی تو اس قسم کی باتیں ضرور کرتی کہ فلانے نے اپنی بیٹی کو گاڑی دی، بنگلہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں۔ تو کبھی کہتی کہ دلہن والوں کی طرف سے ساس نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ میں ایک شادی میں گئی تھی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لڑکی والوں نے ساس کو 10 تولے کا ہار دیا اور نند کو تو 2 تولے کے کڑے دیے، تمام رشتہ داروں کو قیمتی سوٹ دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے اپنی لڑکیاں ودا کرتے ہیں۔ رشمی کی ماں ان کی باتیں سنتی تو اپنا دل تھام لیتی، سوچتی ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا دولت آنے سے لوگوں کے مزاج اتنے بدل جاتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں سن کر بھی ماں خاموش رہتی، کبھی کوئی پلٹ کر جواب نہیں دیتی، بس کہتی تھی کہ دیکھتی ہوں کہ کب تک یہ ایسا کرتی ہیں۔ آخر ان کی ماں کو ان باتوں کا مقصد سمجھ ہی آ گیا تھا، کیونکہ موسی نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔
وہ جب بھی آتی ہر بار کی طرح نئی نئی باتیں سنا کر جاتی تاکہ رشمی کی ماں کا کسی طرح برا ہو جائے۔ جب موسی آتی تو میرا دل سناٹوں میں ہو جاتا کہ نہ جانے اب کیا کہنے آئی ہے۔ بڑی موسی بیچاری ان کی خوب خاطر کرتی، وہ بھاگ کر جاتی، کسی اچھے ہوٹل سے ان کے لیے کھانا لاتی، ساتھ میں آئس کریم ضرور لاتی کیونکہ موسی کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ عزت دینے میں بھی رشمی کے گھر والے کوئی کسر نہ اٹھائے رکھتے، لیکن ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ آخرکار 1 سال گزر گیا اور روہن گھر واپس آ گیا۔ موسی نے اس کا دل ہم لوگوں سے پھیرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں سنا دی اور کہا، جب سے تم باہر گئے ہو وہ لوگ عجیب عجیب شرطیں کر رہے ہیں، لگتا ہے رشمی کا رشتہ ہم سے بھی اونچے خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، لالچ میں آ گئے ہیں یا پھر رشتہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تب روہن نے کہا کہ میں خود جا کر موسی سے بات کرتا ہوں۔ روہن کے تیور دیکھ کر موسی ڈر گئی، کہا کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تم معاملہ اور خراب کر دو گے، ہم ہلکے میں پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرط لگا دیں گے، وہ خود ہی راستے پر آ جائیں گی۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اگر بیٹی کا رشتہ کہیں اور جگہ کرنا تھا تو پہلے دن ہی انکار کر دیتے۔ روہن کو یہ سن کر برا لگا۔ اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ تو آیا بھی اسی وجہ سے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے۔ وہ اپنی منگیت کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں مکان مالک نے ماں کو مکان خالی کرنے کا کہا کیونکہ ہمارا مکان کرائے کا تھا۔ ماں نے وہ مکان خالی کرا اور دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئی۔ پرانے محلے میں سب عورتیں موسی سے کپڑے سلواتی تھی، یہاں آ کر حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ یہاں کوئی بھی ان کے کام سے واقف نہیں تھا۔ رشمی کے بابا نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ قسطوں پر خریدے تھے، جن کی قسط انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی تھی۔ ان کی ماں کا خیال تھا کہ 1 پلاٹ بیچ کر دوسرا پلاٹ بنا لیں گے۔ چھوٹے بھائی کی پڑھائی کا آخری سال تھا۔ اس کی ماں کو انتظار تھا کہ جلدی سے یہ نوکری پر لگے تو 1 پلاٹ بیچ کر دوسرا بنوائے۔ موسی نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور جگہ کرے گی، مگر بیٹا رشتہ توڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ مگر موسی دل سے ارادہ کر چکی تھی کہ کچھ بھی ہو یہ رشتہ میں توڑ کر ہی رہوں گی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے ہوتی ہے یہ شادی۔ موسی نے دل ہی دل میں نئے منصوبے بنانا شروع کر دیے تھے۔ بیٹے کے کہنے پر موسی شادی کی تاریخ لینے آ گئی، ساتھ میں یہ بھی سنا گئی کہ اب سوسائٹی میں ہمارا خاص مقام ہے۔ دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے۔ رشمی کی ماں نے ان کی باتوں کو دھیان سے سنا۔ انہوں نے پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ اس کی ماں نے ہم سے مشورہ کیا۔ رشمی کے بھائی نے کہا آپ فکر نہیں کرے اور 1 پلاٹ بیچ دے اور موسی کی حیثیت کے مطابق رشمی کی شادی کرے تاکہ ان کی بے عزتی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا تو گھر بنوانے کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ یہ سب بیٹی کی خوشی اور زندگی کا معاملہ تھا۔ روہن بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس کی ماں نے بھائی کو پلاٹ بیچنے کو کہا۔ بھائی نے جیسے تیسے کر کے پلاٹ بیچ دیا۔ رشمی کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ رشمی کی امی نے موسی کے اور ان کی بیٹیوں کے لیے ہلکے پھلکے کنگن بھی بنوا دیے۔ ان کا خیال تھا یہ سب کر کے وہ بیٹی کے لیے انمول خوشیاں خرید لیں گی، اور ادھر رشمی اپنی ماں کے فالتو خرچے پر سلگ رہی تھی، اور روہن کو یہ بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ اس کی ماں کیا کر رہی ہے۔ رشمی اپٹن لگانے سے پہلے ہی زرد پڑ گئی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ سے اس کا دل ایسے دھڑکتا تھا جیسے اسے توپوں کی آوازیں سنائی دیتی ہو۔ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ روہن کو ساری حقیقت معلوم ہے۔ اس کی ماں ایسے حکم دے رہی تھی جسے وہی اپنی ماں کو نئی نئی فرمائش دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ رشمی کو بھی رہ کر اب اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا، ہم غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اپنے بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ ادھر موسی اس کی شادی توڑنے کے لیے ایک نیا پلان بنا چکی تھی جو انہیں شادی والے دن ہی انجام دینا تھا۔ مہندی والے دن موسی بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئی۔ مہندی کی رسم میں انہوں نے کب خاموشی سے رشمی کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کاغذ دے کر کہا، بہن پہلے اسے پڑھ لو پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ اس کی ماں نے کاغذ کھول کر پڑھا تو اس میں کچھ چیزوں کی لسٹ تھی، فرنیچر، گاڑی اور 1 پلاٹ کا لکھا تھا۔
یہ پڑھ کر اس کی ماں کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کی ماں انہیں کہنے لگی، میں اس وقت تمہاری یہ بھاری شرط کیسے پوری کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ سب لینا تھا تو پہلے دن ہی بتا دیا ہوتا۔ تم ہماری حالت سے اچھی طرح واقف ہو۔ اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں۔ آج مہندی کا دن ہے۔ اس وقت ایسی شرط نہ رکھو جو میں پوری نہ کر سکوں۔ کیوں تم اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بہن، مجھے معلوم ہے تمہارے پتی نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے۔ وہ کس دن کے لیے رکھے ہیں؟ یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی، ان کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کی عزت بچا لو۔ ماں نے ان سے کہا، ایک بیچ دیا ہے تبھی شادی کا خرچہ ہوا ہے، دوسرا کیسے بیچ دوں؟ اتنی جلدی کیسے بکے گا؟ کچھ تو اوپر والے کا خوف کرو۔ تم قیمت لگا لو، میں خرید لیتی ہوں، نہیں تو کار بعد میں دے دینا۔ فی الحال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے۔ جو چیزیں دلہن لائے گی وہی استعمال کرے گی، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کی عزت بنانے والا معاملہ ہے۔ اس کی ماں اس سے زیادہ نہ سن سکی، وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موسی کو روتا دیکھ کر میں ماں کے پاس گئی۔ جب بات معلوم ہوئی تو میں نے موسی سے کہا، آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈالا ہے۔ خیر آپ بیٹھیے، میں اپنے پتی سے بات کرتی ہوں۔ رشمی ایک طرف مایوس بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس میں بیٹھی تھی۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ رشمی کو بتایا کہ موسی پلاٹ ہتھیانا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹی کے دہیز میں کام کی کوئی چیز نہیں ہے، کم سے کم بیٹی کو پلاٹ ہی دے دو۔ تم کیا کہتی ہو رشمی؟ رشمی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا۔ آخر انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، آخر تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے ودا کرو۔ اب تمہارے پاس روپیے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کی۔ اپنی ودھوا بہن کے ساتھ ایک بہن ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سن کر رشمی نے اپنا دوپٹہ اتار پھینکا، بولی، میں کرتی ہوں موسی سے بات۔ نیت خراب تھی تو اس مقام پر کیوں پہنچایا؟ اب باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہے۔ رشمی کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا، تماشا نہیں بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، ذرا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ آخر مجبور ہو کر میں نے دوسرے کمرے میں جا کر روہن کو فون کرا۔ اس سے بولا وہ کاغذ لے کر میرے پاس آ جائے۔ مجھے اس معاملے سے ماں نے بے خبر رکھا ہے۔ میں نے اپنے پتی سے کہا، 1 منٹ کو مجھے دولہے کے گھر جانا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہم روہن کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی اور پین اور کاغذ نکالا اور میرے پتی سے کہا کہ میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے۔ موسی جی، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، فریج، یہاں تک کہ کار تک دہیز میں مل جائے گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ میری ڈیفینس کے لیے آپ کو بھی میرے لیے 1 کروڑ کا بنگلہ خریدنا ہوگا، جہاں میں اپنے بھاری دہیز کو سجاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور روہن رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں بھی آپ کی شرط منظور نہیں ہے۔ میں رشمی، روہن نے کہا، یہ خط آپ ماں کو دے دیجئے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ شرطیں رشمی کی طرف سے موسی کو پہنچی تو وہ چکرا گئی اور بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس گئی کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت، ان کے حالات کے باوجود بھی ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ روہن نے آپے سے باہر ہوتی ماں کو تھاما اور بولا، آپ نے بھی تو ایک لسٹ موسی کو دی ہے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا۔ ابھی دیدی اور جیجو آئے تھے۔ جو لسٹ تم نے بھجوائی ہے ہم اس کو پورا کرنے میں لگے پڑے ہیں، فکر مت کرو۔ تو ماں، جب وہ غریب ہو کر اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم امیر ہو کر ان کا کہا کیوں نہیں مانے؟ ہم اپنی 1 کوٹھی رشمی کے نام کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میری ماں نے کہا، ہرگز نہیں بیٹا، کیا ہمیں گھر سے بے گھر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں، سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے۔ مجھے شروع سے ہی یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ جب گھر سے آئی بارات لوٹ کر جائے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہے رشمی کی شادی۔ ہماری کیا بے عزتی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ ماں، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ روہن نے، پاپا نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔ بیٹے نے باپ کو ساری باتیں بتائی۔ دیکھو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم سے کم اپنی بہن کا ہی خیال کرو۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخرکار بیٹے کے سامنے موسی کو ہار ماننی ہی پڑ گئی۔ روہن نے شادی پر یہ اعلان بھی کر دیا، اوپر والا نہ کرے، اگر لڑکی کو طلاق دینی پڑ گئی تو 50 تولہ
सोना और एक कोठी रश्मि के नाम करेगा। अगर इस घर में लड़की को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा तो वो लोग दुल्हन की इस हालत के जिम्मेदार होंगे। इस शर्त के बारे में मौसी को बाद में पता चला। वो खूब चिल्लाई तो बेटे ने कहा, अक्सर दहेज न लाने पर ससुराल वाले बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, इसलिए मैंने रश्मि की सिक्योरिटी की खातिर ये ऐलान कर दिया है। ये मौसी की तौहीन थी, मगर अब सबक का घूंट पीना ही था। रश्मि को भी हमने समझा दिया कि रोहन बेकसूर है, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। रोहन के पापा की भी सोच सही थी। रश्मि, तुम्हें अब ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत से रहना है। मौसी कुछ कहे तो सब्र करना। रोहन ने भी उसे पहले दिन से समझाया कि बड़ों की इज्जत करना ज़रूरी है। तुम सबकी इज्जत करोगी तो तुम्हारा नसीब अच्छा होगा। सही कहा था रोहन ने। कुछ दिन मौसी का मुंह फूला रहा। बाद में उनको एहसास हो गया कि वो गलत थी। रश्मि को सीने से लगा लिया। अब एक पल उसके बिना नहीं रह पाती थी। कहती थी, कितनी नादान थी मैं, जो इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा रही थी। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। मौसी जी ने भी रोहन से कहा कि शाबाश बेटे, तुम पढ़े लिखे हो और इसलिए तुमने इसका सही इस्तेमाल किया। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे का बाप होने पर फ़क्र है। ये एक पढ़े लिखे नौजवान की सोच है, जिसने रश्मि जैसी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी में दुखों के बजाय खुशियाँ भर दी। वरना हमारी दूसरी मौसी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाद में मौसी ने अपने किए की रश्मि से माफ़ी मांग ली थी और उनकी माँ से भी माफ़ी मांगी थी और उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया था। आज हम सब लोग हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।